اہل صفا جملہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سکونت پذیر تھی، عبادت پر آمادہ، تارک دنیا اور زندگی کے کاروبار سے منقطع۔ باری تعالیٰ نے ان کی خاطر عطاب کیا اور فرمایا، دور مت کر ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے دیدار کے طلبگار ہیں۔ کلام پاک میں ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں ان کی فضیلت پر موجود ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں ہم نے تھوڑا بہت ذکر کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے، ان کو دیکھا، ان کے فقر و ریاضت کو ملاحظہ فرمایا اور اس حالت میں خوش پایا اور فرمایا، اے اصحاب صفا، تمہیں بشارت ہو، جو میری امت میں تمہاری اس صفت پر راضی ہوگا، بہشت میں اس کا شمار میرے رفقا میں ہوگا۔ اصحاب صفا میں ایک رب جبار کی منادی کرنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ و مقرب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم ابو عبداللہ سلمان فارسی۔ تیسرے مہاجر و انصار کے سپاہی اور باری تعالیٰ کے رضا جو ابو عبیدہ بن عامر بن عبداللہ جراح۔ چوتھے برگزیدہ اصحاب اور زینت ارباب ابو الیقظان عمار بن یاسر۔ پانچویں گنج علم اور خزانہ حلم ابو مسعود عبداللہ بن مسعود حضلی۔ چھٹے درگاہ حرمت کے معتکف عیب و آفت سے مورا عتبہ بن مسعود برادر عبداللہ۔ ساتویں طریق عزلت کے سالک ایوب و ذلت سے پاک مقداد بن الاسود۔ آٹھویں مقام تقوی کے رہبر مصائب و تکالیف میں ثابت قدم خباب بن الارت۔ نویں درگاہ رضا کے قاصد پناہ میں بارگاہ بقا کے طالب صہیب بن سنان۔ دسویں درجے سعادت اور بحر قناعت کے موتی عتبہ بن غزوہ۔ گیارہویں فاروق اعظم کے بھائی دنیا و مافیہ سے بے نیاز زید بن خطاب۔ بارہویں طلب مشاہدہ میں مجاہدہ کے سردار ابو قبصہ مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز و طائب اور تمام مخلوق سے روگرداں ہو کر باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ابو المرصد کنانہ بن حسین ادوی۔ چودہویں طریق توازن کی زینت اور دلائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے حذیفہ بن یمان۔ پندرہویں عذاب سے ڈرنے والے مخالفت کے راستے سے بچنے والے عکاشہ بن محسن۔ سولہویں زین مہاجر و انصار بن کار مسعود بن ربیع القاری۔ سترہویں زہد میں مثال عیسیٰ اور شوق الہی میں نشان موسیٰ ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری۔ اٹھارہویں حافظ انفاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترخور خیرات برادر عبداللہ بن عمر۔ انیسویں استقامت میں قائم اور مطابقت میں مستحکم صفوان بن بیضہ۔ بیسویں صاحب ہمت تہمت سے پاک ابو درداء عویمر بن عامر۔ اکیسویں درگاہ رجا کے معتکف برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لبابہ ابن عبد المنزل۔ بائیسویں کیمیائے بحر شرف اور صدق در توکل عبداللہ بن بدر جہنی رضی اللہ عنہم۔ اگر تمام کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہو جائے گی۔ شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی طریقت اور کلام مشائخ کے مورخ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں انہوں نے اہل صفا کے مناقب و فضائل اور نام و القاب بیان کیے ہیں، مگر انہوں نے مصطفی بن اساسہ بن عباد کو بھی اصحاب صفا میں شامل کر دیا ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہ پر تہمت کی ابتدا اسی نے کی تھی۔ البتہ ابو ہریرہ، صوبان، معاذ بن حارث، سعید بن خلاد، ثابت بن ودی، ابو عبیس، اویم بن مساعد، سالم بن عمیر بن ثابت، ابو السیر کعب بن عمرو، حبیب بن معقل، عبداللہ بن انیس، حجاج بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ صفا میں شامل تھے۔ وہ کبھی کبھی کسب معیشت میں بھی مشغول ہو جاتے، مگر مرتبہ سب کا ایک ہے۔ فی الحقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، اور یہ لوگ بہترین وقت میں ہو گزرے ہیں اور تمام خلق میں بہترین تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے ان کو صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا تھا اور ان کے دلوں کو جملہ ایوب سے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو اس کے قریب ہوئے، پھر ان کا جو اس کے قریب ہوئے۔ سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے، پہلے مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ جو نیکی میں ان کے تابع ہوں۔ اب میں بعض تابعین کا ذکر کرتا ہوں تاکہ فائدہ تمام تر ہو اور زمانہ ایک دوسرے سے ملتا چلا جائے انشاءاللہ تعالی۔